الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه ابو داود. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فاجيبوا، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين. معاشرے میں آپس میں کس طرح گفتگو کی جائے اس کا ذکر چل رہا ہے. ایک بہت اہم بات کی طرف امام نووی رحمہ اللہ توجہ دلا رہے ہیں، جس میں امت کا اکثر حصہ غیر شعوری طور پر احساس نہیں ہوتا، ایسے جملوں کا استعمال کر لیتا ہے جس کا بیان آج ہو رہا ہے. توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی سوال کرنا ہے، دنیا کی کوئی حقیر چیز یا بڑی چیز، دنیا کی چھوٹی یا بڑی چیز، یہ دنیا کے اعتبار سے چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے، اللہ کے نزدیک تو وہ چھوٹی ہی ہے. لہذا امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کے نام کا واسطہ دے کر آپ دنیا کی کسی چیز کو، مال کو، دولت کو، عزت کو، منصب کو، چاہت کو، خواہش کو طلب کرنا یہ مکروہ ہے. کیوں؟ رب العالمین کا نام آپ دنیا کے حصول کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بعض مرتبہ آپ کسی سے پیسے لینے گئے، قرضہ لینے گئے، اور بات بات میں کہہ دیتے ہیں اللہ کے واسطے دے دو، یا مانگنے والے کہہ دیتے ہیں، تو اللہ کے نام کا خیال یا اللہ کی ذات اقدس باری تعالی کا نام دنیا کے حصول کے لیے استعمال نہ کرنا چاہیے. یہ تو تنبیہ فرمائی امام نووی نے مانگنے والے کو، اور تنبیہ فرما رہے ہیں دینے والے کو کہ اگر تجھ سے کسی نے اللہ کا نام لے کر سوال کر لیا تو اللہ کے نام کی عظمت کا خیال رکھنا کہ نام کس ذات کا لے رہا ہے. دنیا کے عہدیداران اگر آپ سے آ کر کسی کی سفارش کر دیں، یا کوئی دنیا کا آدمی کسی بڑے آدمی کا نام لے کر آپ سے کہہ دے کہ فلانے صاحب نے کہا ہے، تو فلانے صاحب کے نام کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ آپ اس کی سفارش کو قبول کرتے ہیں. تو جو اللہ کے نام سے اگرچہ مکروہ ہے لیکن استعمال کر لیا، تو اس نام کے خیال رکھنے کا حکم ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو عنایت فرما دیں، نہیں ہے تو کم سے کم دعا دے دیں. اسی طرح اگر کوئی آپ سے اللہ کا نام لے کر یہ کہتا ہے، آپ کا کوئی ملازم ہے، غلطی ہو گئی، آپ سے کہتا ہے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، تو حکم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ معاف کر دو، کیونکہ باری تعالیٰ کا نام لے لیا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نام کا استعمال ہی کرنا ہے تو جنت کے طلب کے لیے اللہ کا نام استعمال کرو کہ اے اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ آپ ہمیں جنت کا حقدار بنا دیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا نام چھوٹی چیز کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا. ہاں، اگر اللہ سے اللہ کی محبت، جنت کو طلب کیا جا رہا ہے تو اللہ کا نام استعمال کیا جا سکتا ہے. یہی روایت آ رہی ہے، اسی طرح کی آپ ترجمے میں ملاحظہ فرمائیں. اس بات کی کراہیت کا بیان کہ اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر آدمی جنت کے علاوہ اور چیز مانگے، یعنی مانگنا ہی ہے تو جنت مانگے اللہ کا نام لے کر. اور اس بات کی کراہیت کہ اللہ کے نام پر مانگنے والے
اور اس کے ذریعے سے سفارش کرنے والے کو انکار کر دیا جائے. یعنی اگر کسی نے اللہ کا نام لے لیا تو اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور عنایت کر دیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر جنت کے سوا کسی چیز کا سوال نہ کیا جائے. امام ابو داود نے اس حدیث کو روایت کیا. دوسری حدیث بھی امام ابو داود نے نقل فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے واسطے پناہ مانگے، یعنی آپ سزا دے رہے ہیں، وہ معافی مانگ رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، تو اس کو پناہ دے دو، معاف کر دو. اور جو تمہیں دعوت دے تو اس کو قبول کرو، اور جو تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم بھی اس کا بدلہ دو. اللہ کے نبی کو اگر کوئی ہدیہ دیتا تھا تو آپ اس سے اچھا ہدیہ دیا کرتے تھے، اور اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو اللہ کے نبی نے تعلیم فرمائی کہ تم کہہ دو جزاکم اللہ احسن الجزاء. تم جو دے سکتے تھے اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت والجلال تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے. لہٰذا اگر کوئی آپ کو ہدیہ دے اور بر وقت دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو دعا دے دو، جزاک اللہ کہہ دو، اس سے اللہ دینے سے زیادہ عطا فرمائیں گے. یہی روایت آ رہی ہے کہ جو تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم بھی اس کا بدلہ دو، اور اگر تم بدلہ دینے کی طاقت نہ پاؤ تو اس کے لیے دعائے خیر کر دو، یہاں تک کہ تم کو یقین ہو جائے، یعنی اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کو بدلہ دے دیا. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 20 سال تک انہوں نے ایک جگہ پڑھنے میں آیا کہ انہوں نے خود لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ میں اپنے محسنوں کا 20 سال تک برابر ان کے لیے دعا کرتا رہا ہوں کہ اللہ جس نے میرے ساتھ مال سے، علم سے، جان سے، طاقت سے، عقل سے میرے اوپر احسان کیا ہو، اللہ تو اس کو بہترین بدلہ دے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ جس نے میرے اوپر احسان کیا تھا اس کے لیے، تب تک دعا کرتی رہنی چاہیے. امام ابو داود نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،